بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل نبی کا امتی۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور آپ کی دعاؤں سے الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود و سلام بھیجتا ہے، اللہ رب العزت اس پر اپنی 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ تو سب سے پہلے درود پاک پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ اتنا مبارک مہینہ ہے رمضان المبارک کا، جس کے ہر ایک پل میں اللہ نے بے شمار رحمتیں اور برکتیں رکھی ہیں۔ یہ مہینہ قبولیت کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں جتنی ہو سکتا ہے دعائیں کریں، اللہ پاک آپ کی دعائیں ضرور قبول فرمائے گا۔ تو سب سے پہلے دعا کرتے ہیں، کیا پتہ کون سا پل قبولیت کا ہو اور کس کی آمین سے ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا ربنا یا ربنا یا ربنا، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، یا اللہ یا رحمان یا رحیم۔ اے ہمارے مالک و مولا، ہمارے والدین کی اور ساری امت کی مغفرت فرما۔ یا رب العالمین، ہمارے گھر بار، جان و مال، اولاد، عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ یا رب العالمین، ہمارے کاروبار میں، رزق میں، ایمان میں برکتیں عطا فرما۔ اے مالک و مولا، مجھ سے جس نے بھی دعا کے لیے کہا، یا اللہ تو دلوں کے احوال ہم سے بہتر جانتا ہے۔ ان کے جو بھی مسائل ہیں، پریشانیاں ہیں، دکھ ہیں، تکلیفیں ہیں، مولا دور فرما دے۔ یا اللہ تجھ سے جو مانگا اور تجھ سے جو نہ مانگ سکے، ہمارے حق میں، ہمارے سننے والوں کے حق میں جو بہتر ہے مولا عطا فرما دے۔ یا اللہ جو اپنے بچوں کی شادیوں کے لیے پریشان ہے، یا اللہ ان کے اچھے سبب بنا دے۔ یا اللہ ان کی زندگی کی پریشانیاں، تکلیفیں دور فرما دے۔ یا اللہ بیماریاں، قرضداریاں دور فرما دے۔ بیماروں کو تندرستی عطا فرما، شفائے کلی عطا فرما۔ بے گھروں کو ذاتی گھر عطا فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد نرینہ عطا فرما۔ یا اللہ جن کے والدین حیات ہیں، ان کا سایہ ان کے سروں پر سلامت رکھنا، اور جو دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، یا اللہ ان کے درجات بلند فرمانا۔ یا اللہ ہم سب کو اپنے والدین کا فرما بردار بنا دے۔ یا اللہ ہمیں اپنا عبادت گزار بنا دے۔ یا اللہ ہمیں 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اس مبارک مہینے کے صدقے ہمارے صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف کر دے۔ یا اللہ اس مبارک مہینے میں ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلانا۔ یا اللہ ہمیں مرتی دفعہ کلمہ نصیب ہو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آمین یا رب العالمین۔ رمضان المبارک کی 18ویں تاریخ ہے آج، اور 18واں روزہ ہے، اور جس نے یہ روزے رکھے ہیں وہ بہت ہی خوش نصیب ہیں۔ اس مبارک مہینے میں جتنی ہو سکتا ہے ہمیں عبادتیں کرنی چاہیے، روزے رکھنے چاہیے، اور جنہوں نے روزے نہیں رکھے ان کے لیے دعا ہی کر سکتے ہیں کہ اللہ پاک انہیں یہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جنہوں نے یہ سارے روزے رکھے ہیں ان کے لیے دعا ہے کہ اللہ پاک انہیں ایسے ہی عبادتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اس مبارک مہینے میں جتنی ہو سکتا ہے رحمتیں سمیٹ لیں، کیونکہ زندگی کا بھروسہ نہیں ہے، کیا پتہ اگلے رمضان ہمیں روزہ رکھنا نصیب ہو یا نہ ہو، ہماری زندگی ہمیں اتنی مہلت دے یا نہ دے، یہ تو صرف اللہ کی ذات ہی جانتی ہے۔ اس لیے ہمیشہ اپنی آخرت کی تیاری رکھیں، کیا پتہ کس وقت اللہ رب العزت کی طرف سے بلاوا آ جائے۔ اس لیے جو
اتنا مبارک مہینہ اللہ رب العزت نے ہمیں بخشا ہے، ہمیں چاہیے کہ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ عبادتیں کریں، زیادہ سے زیادہ دعائیں مانگیں، کیونکہ یہ مہینہ ہی قبولیت کا مہینہ ہے۔ ہم سب جانتے ہیں، بحیثیت مسلمان ہم اس چیز سے واقف ہیں کہ یہ اتنا مبارک مہینہ ہے کہ اس مہینے میں جب ہم اپنے رب سے مانگتے ہیں تو اللہ پاک اپنے بندے کی دعا رد نہیں کرتا۔ جس وقت ہم روزہ رکھ کر افطار کے وقت اللہ سے دعا مانگتے ہیں تو اللہ پاک اپنے اس بندے کو جو بھوک اور پیاس کی حالت میں ہوتا ہے، اللہ پاک اس کی کوئی دعا رد نہیں فرماتا۔ اس لیے اس مبارک مہینے میں روزے رکھیں، اپنے بچوں کو بھی اس کی تلقین کریں۔ جن پر روزے فرض ہیں انہیں روزہ رکھنے کے لیے آپ فورس کریں، پیار سے سمجھائیں، ڈانٹ کر کریں، لیکن ان کو اس طرف راغب کریں۔ جب آپ بچوں کو اس طرف راغب کریں گے تو آہستہ آہستہ ان کو خود اس چیز کا شوق پیدا ہوگا۔ اس کے علاوہ اس مبارک مہینے میں کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ نیکیاں سمیٹ سکیں، اپنے ارد گرد جو بھی غریب مسکین ہیں ان کی مدد کریں۔ بہت سے ایسے سفید پوش بھی ہیں جو اپنی پریشانی کسی سے ظاہر نہیں کرتے، اپنا جو ان کے گھر کے حالات ہیں وہ کسی کے سامنے شیئر نہیں کرتے۔ اس لیے آپ خود سے اس چیز کا خیال کیا کریں کہ آپ کے ارد گرد اگر کوئی ایسے لوگ ہیں تو ان کی مدد کریں۔ اللہ پاک اس کا آپ کو بہت زیادہ اجر و ثواب دے گا۔ اور اس مبارک مہینے میں اگر آپ کسی کا افطار کرواتے ہیں، کسی کا روزہ کھلواتے ہیں تو اس کا بھی اجر و ثواب اللہ پاک آپ کو دگنا دے گا۔ آپ لوگوں میں سے بہت سے لوگ اس چیز کو لے کر پریشان ہیں کہ ان کے مالی حالات ٹھیک نہیں ہیں۔ جہاں دوسرے لوگوں کے گھروں میں سحریاں اور افطاریاں بن رہی ہیں، وہاں پر ان لوگوں کے پاس ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ وہ اس چیز کا اہتمام کر سکیں، تو یہ ایک بہت بڑی پریشانی ہوتی ہے۔ ہر طرح کی پریشانی جو ہے وہ برداشت ہو جاتی ہے، لیکن جو مالی تنگی ہوتی ہے وہ بہت زیادہ تکلیف دیتی ہے۔ اس لیے آج اس مبارک دن میں آپ کے لیے ایک بہت ہی مجرب وظیفہ لے کر آئی ہوں۔ آپ اس وظیفے کو کریں، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی غیب سے مدد فرمائے گا، آپ کے رزق میں کشادگی ہوگی، اور اس کے علاوہ آپ کی جو بھی پریشانی ہے، تکلیف ہے، وہ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے دور ہو جائے گی۔ آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے، وظیفہ آپ نے پورے یقین کے ساتھ کرنا ہے۔ جیسے میں اپنی ہر ویڈیو میں آپ سے ایک ہی بات کہتی ہوں کہ کوئی بھی وظیفہ آپ کریں تب تک وہ وظیفہ اس کا فائدہ آپ کو نہیں ہوگا جب تک آپ کا یقین پختہ نہیں ہوگا، جب تک آپ کا یقین اس ذات پر پکا نہیں ہوگا کہ جس ذات سے آپ مانگ رہے ہیں بے شک وہ آپ کو عطا کرے گی۔ اس یقین کے ساتھ اپنے رب سے پر امید ہو کر آپ یہ وظیفہ کریں، انشاءاللہ مجھے پورا یقین ہے کہ اللہ پاک آپ کی مدد فرمائے گا۔ آپ نے فجر یا ظہر کی نماز کے بعد 100 مرتبہ پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، اس کے بعد آپ نے 33 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے 200 مرتبہ اللہ پاک کا صفاتی نام یا علیم یہ پڑھنا ہے۔ اس مجرب وظیفے کو کرنے سے اللہ رب العزت آسمانوں پر فرشتوں سے کہے گا کہ جا کر میرے اس بندے کی مدد کر کے آؤ، اور آسمان سے اللہ کے نیک فرشتے آپ کی مدد کے لیے آئیں گے، اور انشاءاللہ آپ کی جو بھی دعا ہوگی، جو بھی حاجت ہوگی، وہ انشاءاللہ اللہ پاک ضرور قبول فرمائے گا، اور آپ کی جو بھی پریشانی ہے مالی حالات سے یا ویسے کوئی پریشانی ہے آپ کو، وہ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے ضرور دور ہو جائے گی۔ یہ وظیفہ کرنے کے بعد آپ نے اپنے رب سے دعا کرنی ہے، اور دعا جو ہے وہ آپ کو کوئی بھی یہ نہیں بتا سکتا کہ آپ اس طرح سے دعا کریں تو آپ کی دعا قبول ہوگی، آپ اس طرح سے دعا کریں۔ یہ دعا تبھی آپ کی قبول ہوگی جب وہ آپ کے دل سے نکلی ہوگی، جب اس دعا میں آپ کا درد، آپ کی تکلیف ہوگی، اور آپ اس چیز کا احساس رکھ کر دعا مانگیں گے کہ آپ جس ذات سے مانگ رہے ہیں وہ آپ کو نوازے گی، اور اس شدت کے ساتھ جب آپ اپنے رب سے مانگیں گے نا تو انشاءاللہ اللہ آپ کو عطا کرے گا۔
کیونکہ دعا کے لیے آپ کو کوئی بھی نہیں سمجھا سکتا. یہ ایک ایسی چیز ہے جو انسان کے اندر سے خود بخود نکلتی ہے. جو پریشانی، جو تکلیف انسان کو ہوتی ہے، وہ جب وہ لفظوں سے نکلتی ہے نا، وہ انسان اپنے اندر سے خود نکالتا ہے. کوئی بندہ آپ کو یہ نہیں سمجھا سکتا کہ آپ اس طرح سے دعا کریں، اس طرح سے. ہاں، وظائف ہم آپ کو بتا سکتے ہیں، لیکن دعا آپ نے خود مانگنی ہے. جس بھی طریقے سے آپ مانگنا چاہتے ہیں، بس آپ اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ آپ نے رو کر، گڑ گڑا کر اپنے رب سے مانگنا ہے. ایسے مانگنا ہے جیسے ایک بچہ اپنی ماں سے مانگتا ہے. تو جب آپ اس طرح سے دعا کریں گے تو آپ کا رب آپ کی دعا کبھی رد نہیں کرے گا. کیونکہ اللہ پاک تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے. تو جب ایک ماں کو رو کر ہم اپنی بات منوا لیتے ہیں تو سوچیں کہ اللہ پاک تو ہمیں 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے. تو اللہ پاک ہماری دعا کیسے رد کر سکتا ہے؟ لیکن صرف ہمیں مانگنے کا طریقہ آنا چاہیے. اور جس دن ہمیں وہ طریقہ آ گیا، اس دن سمجھ لیں کہ ہماری کوئی دعا رد نہیں ہوگی. اب یہ آپ لوگوں پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس طرح سے دعا کرتے ہیں، اپنی جو پریشانی ہے وہ اپنے رب کے سامنے کس طرح سے ظاہر کرتے ہیں. میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک تمام لوگوں کی پریشانیاں، تکلیفیں، مصیبتیں دور فرمائے، اور ہم سب کو اس مبارک مہینے میں اور اس کے علاوہ بھی زیادہ سے زیادہ عبادتیں کرنے کی اور نیکیاں کمانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ. تب تک میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی تمام ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک جلد سے جلد پہنچ سکے. اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا. اللہ حافظ، فی امان اللہ.